یہ جی جبل صالح ہے اور یہ معروف محلہ ہے، یہاں جنگ خندق ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی یہ غار سجدہ ہے۔ اور اس کے بارے میں معروف حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرماتے، اللہ کے حضور التجا اور جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ کی امت کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے گا اور شفاعت کے لیے خوشخبری دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے طور پہ یہاں پر لمبا طویل سجدہ ادا فرمایا، اس لیے اس کو غار سجدہ کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو تلاش کیا گیا گلیوں میں، حتیٰ کہ گھروں میں آپ نہیں ملے، جب یہاں پہنچے تو آپ اللہ کے حضور سجدے کی حالت میں تھے، تو اسی نسبت سے لوگ یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں اور اس کو غار سجدہ کہا جاتا ہے۔ ہم مسجد قباء کے باہر کھڑے ہیں جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، مولانا صاحب کچھ ڈیٹیل بتائیے گا۔ جی الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں حاضری کے بعد یہ مسجد قباء جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی تو سب سے پہلے قباء میں آ کے مسجد کی بنیاد رکھی اور پہلا پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا اور پھر بعد میں صحابہ نے اس مسجد کو بنایا۔ تو ایک سبق اس میں یہ دیا جا رہا ہے کہ مسلمان کو سب سے پہلے مسجد کے ساتھ جوڑا ہے کہ اسلام کی جو بقا ہے وہ مسجد کے ساتھ ہے، اور مومن مسجد میں ایسا ہے کہ جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی وضو کر کے گھر سے مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھے گا اس کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسجد نبی سے اکثر پیدل کبھی آیا کرتے تھے، کبھی سواری پر، اور آ کر یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ مسلمان کی جو بقا ہے اور اسلامی معاشرے کی جو بقا ہے وہ مسجد کے ساتھ جڑنے کے ساتھ ہے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تربیت پائی ہے وہ مسجد کے ماحول میں پائی ہے۔ مسجد میں قیدی آتے تھے، 2 دن 3 دن مسجد کے ماحول میں رہتے تھے، اور اس مسجد کے ماحول کو دیکھ کر، صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر دوسرے تیسرے دن وہ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو مسجد جو ہے یہ مسلمان کی اور مسلمان کے معاشرے کی یہ بقا ہے، اس لیے میں یہ سب سے درخواست کروں گا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ کہوں گا کہ ہم اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ جوڑیں۔ مسلمان مسجد والا ہوتا ہے، اپنی اولاد کو مسجد کے ساتھ جوڑیں، اس میں ہماری بھی حفاظت ہے اور ہماری نسلوں کی بھی حفاظت ہے۔ جب تک مسلمان مسجد سے جڑا رہے گا، اس کا دین، اس کی بھی حفاظت، اس کے دین کی بھی حفاظت، اس کے نسلوں کی بھی حفاظت، اور پھر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے نورانی اعمال ہوئے جن اعمال کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا۔ اور مسجد کے اعمال کیا تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت کا عمل تھا۔ ان اعمال کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، ہم ان اعمال کو اپنی مسجدوں میں آباد کریں، اپنی مسجدوں کو ان اعمال سے آباد کریں، تاکہ جو نورانیت اور جو فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساری دنیا کو پہنچا وہ ہمیں بھی حاصل، اور ساری دنیا کی انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نورانی اعمال سے فائدہ اٹھانے والی بن جائے۔ میں موجود ہوں مسجد قبلتین اور میرے ساتھ ہے قاری محمد فرقان۔ فرقان صاحب، کیا واقعہ کیا ہوا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے تشریف لائے مدینے میں تو 17 ماہ تک جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی بستی میں رہتے تھے، تو 17 ماہ تک جو قبلہ تھا ہمارا وہ مسجد اقصیٰ تھا، ٹھیک ہے، تو اسی سائڈ پہ اپنا رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بھی تھی اور خواہش بھی تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو جائے، تو اس میں ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا۔ تو وہ پھر مختصر سے یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں اللہ پاک نے وہ چینج کر لیا قبلہ، تو اس میں یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ آسمان کی طرف بار بار مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے، کہ حکم آئے تو پھر میں قبلہ چینج کروں۔ تو اللہ کے نبی سے جب اللہ پاک نے جب اوپر سے آیت نازل کی تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو پھر وہ ظہر کی نماز میں اللہ پاک نے جو ہے نا حکم دیا تو وہ پھر قبلہ چینج ہو گیا۔ یہاں پہ شکرانے کے نفل آپ آئے ہو ماشاءاللہ، تو شکرانے کے نفل ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلے قبلہ یہ تھا مسجد اقصیٰ کی طرف، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آئے تھے 17 مہینے، تو اس سائڈ پہ قبلے کی رخ طرف نماز ادا کرتے تھے۔
تو جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر یہ مسجد حرام کی طرف قبلہ چینج ہو گیا. یہ نماز ظہر کا وقت تھا تو اسی میں نماز میں چینج کر لیا، پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، تب یہ پھر آیت نازل ہوئی ہے قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو یہ پھر مسجد حرام کی طرف یہ قبلہ ہے. تو تب سے لے اب تک پھر یہ ہمارا قبلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. ابھی ہم احد کے میدان میں ہیں. تو غزوہ احد بہت مشہور ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھائی مدینے میں رہ کے لڑا جائے یا باہر جا کے لڑا جائے. تو کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کے لڑا جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر آ کے لڑنے کا فیصلہ کیا. تو کچھ منافقین تھے وہ نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ چونکہ ہماری رائے نہیں تھی ہم نہیں آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو لیا اور غزوہ احد کے لیے تشریف لائے. تو یہ میری رائٹ سائڈ پہ یہ میدان احد ہے، یہاں پر جنگ ہوئی تھی اور کفار ادھر سے آئے تھے، صحابہ ادھر سے آئے تھے مدینہ سے. یہ وہ پہاڑی ہے جس پہاڑی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر انداز دستے کو متعین کیا تھا کہ آپ لوگوں نے اس وقت تک نیچے نہیں آنا جب تک آگے ٹل فردر آرڈر، جب تک آگے نہ بتایا جائے. تو مارکا ہوا، فتح ہو گئی. تو جو دستہ یہاں موجود تھا انہوں نے دیکھا کہ پورے جو فتح ہو گئی ہے اور صحابہ مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دی ہے. تو کچھ صحابہ نے کہا کہ بھائی ہم بھی نیچے چلتے ہیں، لیکن امیر نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہم اس کو فالو کریں گے. تو کچھ صحابہ جو ہے نیچے آ گئے. تو خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے دیکھا کہ بھائی یہ جگہ خالی ہے، تو انہوں نے دوبارہ مشرکین کفار آئے اور دوبارہ حملہ کیا. تو پھر اس وقت کافی صحابہ شہید ہو گئے اور فتح شکست میں تبدیل ہوتی نظر آئی. اور پھر اس کے بعد اس میں کیا میسج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، حکم کو، بات کو نہیں فالو کیا، اللہ کی مدد ہٹ گئی. تو اللہ کی مدد کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کا حکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ کے رسول کے طریقے کو ہم اپنائیں گے، دنیا کے کسی حالات میں بھی ہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. پھر دوسرا حصہ کیا ہوا، ابو سفیان کو پتہ چلا کہ اکثر صحابہ شہید ہو گئے اور مسلمان بالکل جو ہے نا وہ جو ہے کمزور پڑ گئے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی چلو لیٹس گو بیک اینڈ لیٹ دیم فنش کمپلیٹلی، ان کو مکمل ہی ختم کر دیا جائے. تو دوبارہ ابو سفیان نے تیاری کی اور دوبارہ حملے کے لیے آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو اللہ کے رسول نے بھی صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ جو صحابہ جو پہلے احد میں موجود تھے زخموں سے چور، یہی دوبارہ حمرۃ الاسد میں جائیں گے، دوبارہ لڑیں گے اور نیا کوئی شامل نہیں ہوگا. اب وہی کمزوروں کی جماعت، اتنے صحابہ زخموں سے چور، کوئی زخمی ایک کو اٹھاتا ہے، دوسری تھوڑی دور تک چلتا ہے، پھر دوسرا دوسرے کو اٹھاتا ہے. ایسے دوبارہ اللہ کے رسول کے کہنے پہ دوبارہ حملے کے لیے، لڑائی کے لیے جانا شروع کر دیا. تو ایک شاعر گزر رہا تھا تو ابو سفیان نے پوچھا کہ بھائی مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ تو شاعر نے کہا کہ تمہیں کیا پتا کہ مسلمان اتنی بڑی فوج لے کے آ رہے ہیں کہ تمہیں ملیا میٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے. اس ایک جملہ سننے سے ابو سفیان کو اتنا خوف آیا کہ سارا مال چھوڑ کے اس نے اپنی آرمی کو کہا کہ جو کچھ ہے چھوڑو اور چلو یہاں سے. سب مال، لوٹا ہوا مال بھی، اپنا مال بھی، سب کچھ چھوڑ کے وہ واپس بھاگ گئے. تو اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اللہ پاک نے آیت اتار دی کہ ہم تمہیں خوشی کے ساتھ، مال کے ساتھ تمہیں فتح دیں گے اور واپس لوٹ کر آئے. تو یہاں پر کیا سبق ہے کہ اللہ ہی آسانی پیدا کرتے ہیں. اتنا مشکل مرحلہ تھا لیکن اللہ نے اس کو ایسے آسان کر دیا.